یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ داراں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، داراں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، اعلیٰ سے ملا ہے نہ کبھی برتر سے ملا ہے۔ یارو جس کو جو ملا ہے وہ مقدر سے ملا ہے، پر یا رسول اللہ ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گرامی ابھی جو آئے کریمہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، بسم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیارے حبیب مصطفیٰ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری تابع داری کرو، میری فرما برداری کرو۔ مطلب یہ کہ اللہ سے محبت کرنے سے پہلے مجھے مصطفیٰ سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر کیا ہوگا انعام، اجر کیا ملے گا؟ تیرے اور میرے سونے مصطفیٰ نے فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا اجر اس کا یہ ملے گا جب تم میری تابع داری کر لو گے، میری محبت کر لو گے، فرمایا پھر خدا خود تم سے محبت کرنے لگ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے حضرات گرامی، ایک درخت ہوتا ہے نا، درخت اس کو شجر بولتے ہیں، اردو میں کیا بولتے ہیں؟ شجر کاری ہوتی ہے نا، درخت لگانے کا کام، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کاری کہتے ہیں کام کو، اور شجر مانے درخت، یعنی درختوں کو لگانے کا کام۔ تو شجر ہوتا ہے نا درخت، درخت کو لگانے کے لیے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ درخت لگانے کے لیے آپ دانش مند ہیں، عقل مند ہیں، میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم کوئی پھول لگاتے ہیں یا کسی چیز کا درخت لگائیں تو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ بولیے۔ ایک بیج کی اور ایک زمین کی، ایک بیج کی اور ایک زمین کی۔ اگر بیج اچھا ہو لیکن زمین اس کی قابل نہ ہو کہ اس میں وہ بویا جائے، سبحان اللہ، تو پھر بھی درخت اگتا نہیں۔ اور اگر زمین اچھی نہ ہو، بیج اچھا ہو، تو پھر بھی کام نہیں بنتا، پودا نہیں اگتا۔ اور اگر زمین اچھی ہو اور بیج خراب ہو تو پھر بھی پودا نہیں اگے گا۔ تو شجر کاری کے لیے، درخت کو لگانے کے لیے ضروری ہے کہ بیج بھی اچھا ہو اور زمین بھی اچھی ہو جس میں وہ بویا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کئی ایسے پھول ہیں جو پاکستان میں نہیں اگتے، پاکستان میں نہیں ہوتے، لیکن باہر پاکستان آؤٹ آف کنٹری میں جائیں تو وہاں ہوتے ہیں۔ کئی پھل ایسے ہیں جو یہاں نہیں ملتے، اور باہر ملکوں میں جائیں تو وہ پھل جو ہم نے پاکستان میں نہیں دیکھے، وہاں جائیں تو مکہ میں جائیں وہاں سارے پھل ملتے ہیں، کیونکہ وہ دعائے ابراہیم کا مرکز ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو جب چھوڑا تو فرمایا تھا باری تعالیٰ ان کو پھلوں کے ساتھ برکت دے اور لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے۔ تو یہ اللہ کے پیارے ابراہیم کی دعا کا اثر ہے کہ وہاں ہر پھل ملتا ہے، سبحان اللہ، جہاں ہر پھل ملتا ہے، ہر موسم کا پھل ملتا ہے۔ کیلے کی موسم نہیں ہے نا، وہاں آپ کو کیلا ملے گا، سیب کی موسم نہیں، وہاں سیب ملے گا۔ حضرات گرامی، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ تو یاد رکھیے، میں نے جو خاص مدعا بتانا ہے وہ یہ کہ پودا لگانے کے لیے یا کوئی پھول لگانے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ پہلے بیج اچھا ہو اور اس کے مطابق زمین بھی اچھی ہو۔ یہ ہے ایک دنیا کا نظام، یہ ہے نباتات کا جہان۔ تو ایک نبات کے لیے لازمی ہے، درخت کے لیے لازمی ہے کہ اس کا بیج بھی اچھا ہو، اور جس زمین میں وہ بیج بویا جا رہا ہے وہ زمین بھی اس کے قابل ہو کہ وہ پودا اگے۔ تو یہ دنیا کا اگر ہم درخت لگائیں، شجر لگائیں، تو اس کے لیے بیج اور زمین کا ہونا، اچھی زمین کا ہونا لازم و ملزوم ہے۔ تو اسی طرح ایمان کا بھی ایک درخت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں آپ کی توجہ نہیں ہے، ذرا بلند آواز سے بولیں سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ ہم پورا وقت آپ کے لیے محنت کرتے ہیں، آپ سبحان اللہ بھی نہیں کہتے، تو پھر بات کو ختم کرتے ہیں نا۔ پھر
حضور کی محبت میں آئے تو ذرا بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں جو خاص بات بتانے والا ہوں حضرات گرامی، یہ دنیا کا نبات ہے، ایک درخت ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ زمین بھی اچھی ہو اور بیج بھی اچھا ہو۔ تو اسی طرح ایمان کا بھی ایک شجر ہے، ایمان کا بھی ایک درخت ہے۔ اب ذرا سنو اس درخت کا بیج کیا ہے اور اس درخت کی انوائرمنٹ زمین کیا ہے، سبحان اللہ۔ ارتھ کیا ہے۔ ایمان کے شجر کی، شجر ایمان کی، ایمان کے درخت کی جو بیج ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں آپ نہیں بیٹھے، ذرا بلند آواز سے۔ سبحان اللہ۔ ایمان کے شجر ایمان، ایمان کے درخت کا بیج محبت مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس زمین میں وہ بویا جاتا ہے اس زمین کا نام ادب مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ ادب مصطفیٰ ہے۔ اگر ادب مصطفیٰ نہیں، چاہے محبت کرتا رہے، تیرا بیج اچھا ہوگا، لیکن جس زمین میں بویا جا رہا ہے وہ خراب ہے تو ایمان ناقص ہے، سبحان اللہ۔ ایمان ناقص ہے۔ اور اگر ادب ہے، چاہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیوں نہ ہو، لیکن حضور سے محبت نہیں تو پھر بھی کام نہیں بنے گا۔ شجر ایمان کا وہ بیج سڑ جائے گا، گل جائے گا، مر جائے گا، لیکن پودا نہیں اگے گا، دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ابھرے گا۔ تو حضرات گرامی، پتہ یہ چلا کہ بیج بھی لازم و ملزوم ہے، اور جس زمین میں بیج بویا جا رہا ہے اس کا اچھا بھی ہونا لازم و ملزوم ہے۔ یہی طریقہ تھا، یہی ادب تھا، یہی محبت تھی کہ آج آیا صدیق، آیا ابو بکر تھا لیکن صدیق بن گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آیا عمر تھا لیکن محبت کی حضور سے، ادب کیا میرے آقا کا تو وہ فاروق بن گیا، سبحان اللہ۔ آیا تھا تو عثمان تھا، غنی بن گیا، سبحان اللہ۔ آیا تھا تو علی تھا، حیدر کرار بن گیا، ہم سب کا مولا بن گیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرات گرامی، یہ کیا تھا؟ یہ محبت اور ادب مصطفیٰ تھا۔ ایک واقعہ سنیے، احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انصار کا نا، اب ذرا محبت اور ادب کا ایک واقعہ سنا دوں کیونکہ وقت قریب ہے۔ انصار کے ہاں ایک اونٹ نا پاگل ہو گیا، اونٹ پاگل ہو گیا، تو وہ اونٹ کا جو مالک تھا نا وہ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، وہ تیرے اور میرے سونے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ عرض کی یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، علاج کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آج قاری ساجد صاحب کسی وکٹوریا ہسپتال میں چلے جائیں، وہاں کے کسی ڈاکٹر کو کہیں بھائی میرے گھر میں اونٹ ہے یا کوئی جانور ہے وہ پاگل ہو گیا، اس کا علاج کر دیں، چلو قاری ساجد صاحب کا نہیں کہتے، کوئی چلا جائے تو وہ کہے گا یار اونٹ تو ذرا پاگل ہوا ہے، جانور پاگل ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے تو پاگل ہو گیا کہ بھئی میں انسانوں کا ڈاکٹر ہوں، جانوروں کا ڈاکٹر نہیں ہوں کہ میں ان کا علاج کرتا پھروں۔ آپ کسی جانور کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو وہ بھی معذرت کرے گا، بھئی وہ بیمار ہوتا تو اس کا علاج ہوتا، پاگل کا کیا علاج ہوتا ہے؟ پاگل کا کیا علاج ہوتا ہے؟ تیرے اور میرے سونے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب وہ پہنچا نا اونٹ کا مالک، تو تیرے اور میرے سونے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں کیا اونٹ کا علاج کروں گا جو وہ بھی پاگل ہو چکا ہو، نہیں، تیرے اور میرے سونے مصطفیٰ نے فرمایا اے صحابہ چلو اس کے اونٹ کا علاج کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے اونٹ کا علاج کرتے ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر میں گئے نا، قربان جاؤں اے اونٹ کے مالک، تیری حویلی کتنی خوش نصیب ہے کہ میرے آقا نے قدم رنجے فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہنچے نا تو وہاں جو گھر والے تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آگے نہ بڑھیں، یہ بولے کتے کی طرح کاٹتا ہے، اونٹ پاگل ہو چکا ہے۔ تیرے اور میرے سونے مصطفیٰ نے فرمایا اسے آنے دو، میں جانتا ہوں کہ یہ اس کا مزاج کیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ تو دوستو ایک خاص نقطہ یہ واضح ہوا کہ اس وقت کا پاگل جانور بھی حضور کے ادب سے واقف ہے۔ میں ایک خاص نقطہ بتا رہا ہوں، اس کے بعد بات ختم ہے میری۔ اس وقت کا اونٹ پاگل بھی ہو جائے تو حضور کا ادب نہیں بھولتا، سبحان اللہ۔ حضور کا ادب نہیں بھولتا۔ ہم آج کیسے انسان ہیں، عقل بھی رکھتے ہیں، سمجھ بھی رکھتے ہیں، حضور کے صدقے ہمیں ساری نعمتیں بھی ملی ہیں،
لیکن ہم حضور کا ادب نہ کریں تو اس وقت کے جانور ہم انسانوں سے بہتر ہیں۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ آخری بات سنیے، مجنوں نا جب لیلا بیمار ہو گئی نا، لیلا اب دنیا کی مثال دے، ایک ہوتی ہے محبت مجازی انسانوں کی محبت، اور ایک ہوتی ہے محبت حقیقی اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تھی محبت حقیقت کی مثال میں نے دی، اب مجازی محبت کا ایک واقعہ سن لیجیے۔ جب لیلا بیمار ہو گئی نا تو مجنوں نے اپنا سارا خون دے دیا، خون کی ضرورت پڑی خون دے دیا، اور جب وہ صحت یاب ہوئی، صحت یابی اللہ نے اسے دی، تو اس نے چاہا کہ خیرات کر، اور حضور کا فرمانا ہے صدقہ تم بلا، صدقہ بلاؤں کو رد کرتا ہے، صدقہ کیا کر۔ تو اس نے صدقہ کے لیے خیرات کیا، صدقہ کیا، تو سبھی کو بلایا، ہر کسی کا کاسا بھرتی گئی، تو مجنوں بھی ان لوگوں کی لین میں آ گیا، جب مجنوں نے کاسا آگے کیا نا، حالانکہ خون دیا تھا اس نے، تو لیلا نے نا ہاتھ مارا، اس کا کاسا توڑ دیا، کاسا بولیے توڑ دیا۔ جب کاسا توڑ دیا تو وہ ناچنے لگا، توجہ ہے، سبحان اللہ۔ وہ ناچنے لگا، تو لوگوں نے کہا ہے مجنوں پاگل ہو گیا ہے، اس نے تیرا کاسا توڑ دیا ہے، تو ناچ رہا ہے۔ اس نے کہا کسی اور کا توڑا ہوتا تو نہ ناچتا، اس کی نظر میرے پہ پڑی ہے نا، اس نے میرا کاسا توڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، جس سے محبت ہو جاتی ہے، یاد رکھیے اس محبوب کی توجہ ساری ہوتی ہی محبوب پر ہی۔ اللہ رب العزت سے دعائیں کر بے کائنات ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت اور ادب نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔